اس میں جو امام شافعی نے تھوڑا سا غلو کیا اور اہل حدیث بھی حنفیوں کی ٹسل میں اس طرف چل پڑے کہ چونکہ احادیث کے اندر اناج آیا لہذا اس کے ایکویلنٹ پیسے نہیں نکالے جا سکتے. آپ کو پتا ہے یہ بات؟ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 2.5 کلو یا 2.25 یا 3 کلو اناج کے پیسے دے دیے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. حنفی کہتے ہیں نہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں اور آپ اناج بھی دے سکتے ہیں. میرا موقف امام حنیفہ کے ساتھ ہے. یہ جو اہل حدیث نے مسئلہ کھڑا کیا اور امام شافعی سے مستعار لیا حنفیوں کی ٹسل میں، یہ بالکل باطل ہے. مجھے بتائیں، اب جتنی آبادی ہو چکی ہوئی ہے، اگر آپ اسے راشن میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں پھر تو مدرسوں اور مسجدوں کے باہر لا کے بڑے بڑے ٹرک اور کنٹینر کھڑے کرنے پڑیں گے. یہ پاسبل ہے آج کے دور کے اندر؟ اور پھر جن مولویوں کو آپ مسجد میں جاتے ہوئے پیسے دے رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یار تم نے اتنا جو یہ اکٹھا کیا ہے پیسہ، بعد میں راشن لیتے ہو؟ پھر اس کا ہو سکتا ہے آپ کو کہہ دیں ہم لیتے ہیں، لیکن لیتے کوئی نہیں ہوں گے. کون لے گا یار؟ لاکھوں روپے کے تو انہیں بڑے بڑے کنٹینر گندم کے اور وہ آٹے کے لینے پڑیں گے اور بوریاں، پھر اس کو تقسیم کرنے کا تکلف کون اٹھائے گا؟ اور یہ آٹا اتنا نہیں ہے کہ یہ خود کھا لیں، کتنا کھائیں گے؟ یہ تو سینکڑوں سال تک کھاتے رہے تو جتنا انہوں نے اکٹھا کیا ختم نہیں ہونا. اور بس وہ پیسے لگا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے پیٹرول کے اوپر اور اپنے گھر کے بجلی کے بلوں کے اوپر. تسی خوش ہو، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، تسی ہوندے رہو وہ خوش. تو یہ باطل مسئلہ ہے اور اس میں میں علمی ان کو اینٹی وینم اور الزامی جواب دیتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی دولت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. آپ نے ہر سال نکالنی ہے 2.5%. تو مجھے بتائیں، کیا ہم سونے کی زکوٰۃ جب نکالتے ہیں تو اس سونے کو توڑوا کے اس کا 40واں حصہ دیتے ہیں یا اس کے برابر کرنسی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ کرنسی. ادھر کبھی کسی اہل حدیث نے نہیں کہا کہ جی نہیں وہ سونے کے بدلے سونا ہی دینا ہوتا ہے کیونکہ زکوٰۃ تو سونے کے اوپر ہے اور سونا نکالنا ہے، چاندی کے بدلے چاندی نکالنی ہے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا. وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ایکویلنٹ ہی ہے جی اس کے. ہاں ایکویلنٹ ہی ہے اس کے. تو یہ بھی ایکویلنٹ ہے. ایک غریب آدمی کو آپ راشن ڈلوا دیں، ایک غریب آدمی کو راشن کے پیسے دے دیں، یہ ایکویلنٹ ہے صدقہ فطر کے بھی. اور اس طریقے سے قرآن میں جو ہے کہ روزہ چھوڑنے کا جو فدیہ آپ نے دینا ہے 1 وقت کا ہی کھانا ہے. وہاں پہ میں حنفیوں کے ساتھ نہیں ہوں. حنفی کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا ہے. خود سے انہوں نے دین میں داخل کیا ہے. وہاں اہل حدیث کا موقف ٹھیک ہے. دیکھیں ہم تو بیلنس چلتے ہیں، جس کی جو بات درست ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. کہ قرآن میں جب آیا نا کہ آپ نے روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے تو قرآن کو کوئی آر نہیں تھی یہ کہنے میں کہ 2 وقت کا کھانا. آج کل تو بھائی 3 وقت کا کھانا ہے. ہم تو 3 وقت کھاتے ہیں عموماً. تو قرآن نے کہا کہ آپ نے مسکین کو فدیہ دینا ہے جو اوسطاً تم کھاتے ہو. تو اس کا مطلب ایک عام آدمی بھی، ایک گورا بھی پہلی دفعہ جب قرآن پڑھے گا نا تو اس کا مطلب یہی لے گا کہ ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا ہے. حنفیوں کا 2 وقت کا کھلانا باطل ہے کیونکہ آج کل تو ہم 3 وقت کھا رہے ہیں. پھر ہر زمانے کا، ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک کھانے کے ایکویلنٹ، خواہ اسے کھانا کھلا دیں مسکین کو، خواہ اسے اتنی رقم دے دیں. اور یہی موقف تمام کفاروں کے لیے ہے. وہ 60 مسکینوں والا ہو، خواہ وہ 1 مسکین والا ہو، سب کا ایکویلنٹ یہ ہے کہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے. یہ اس کے اندر ٹالرنس موجود ہے. لہٰذا میں صدقہ فطر کے حوالے سے بالکل کلیئر ہوں. اگر آپ پیسے بھی دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے. اور جو لوگ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ 3 کلو یا 3.25 کلو کشمش کی رقم کیلکولیٹ کریں. اب مجھے تو اس کی قیمت پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کیا ہوگی کیونکہ ہم تو اس طرح یہ کوئی آئٹم نہیں ہے، یہ تو چھٹانک برابر لیا جاتا ہے، اتنا مہنگا ہے. تو وہ ہزاروں میں بن رہا ہوگا. پنیر، چلے پنیر کی تو ہم کیلکولیشن کسی حد تک کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ دیسی گھی کا کیا ریٹ چل رہا ہے جی آج کل؟ 3,000 روپے کلو. تو 9,000 روپیہ ہوگا اگر آپ دیسی گھی بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی وہ ساری مصنوعات ہیں جو آپ کے کامن یوز میں. تو کسی کو زیادہ شوق ہے خرچ کرنے کا اور اسی مد میں تو 9,000 روپیہ ایک گھر کے فرد کی طرف سے بے شک دے. 3 کلو دیسی گھی، جو چیزیں آپ کے کھانے کے یوز میں ہیں، اناج کی شکل میں ہو، کیونکہ وہاں پنیر آیا تھا نا، تو وہ آپ دے سکتے ہیں. وہ آپ کی مرضی، جس طریقے سے آپ مرضی کریں. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹالرنس دی ہوئی ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ وہی چیزیں جو احادیث کے اندر آئی ہیں، جو کشمش، پنیر، گندم اور اسی کی فارم آٹا، کھجور، یہ آپ دے سکتے ہیں.
کھجور کی کیلکولیشن چلے آسان ہے, جو اچھی والی تھوڑی سی نارمل کھجور ہے وہ 600 روپے کلو ہے, تو 1800 بن گیا, چلے 2000 روپے آپ فیکس دے دیں. ضروری ہے آپ نے 500 دینا ہے, 2000 بھی دیں فیکس, اور ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے آپ نے دینا ہے.